السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر لٹریچر ماسٹرز میں آپ لوگ کا ویلکم۔ دی چیری آرچڈ بائی اینٹن چیکوف کے سمبل کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کی سمری اور تھیمز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سمبلز میں سب سے پہلے ہے دی چیری آرچڈ۔ یہاں پہ اس چیری کے باغیچے کی بات کی گئی ہے جو کہ وہاں پہ موجود تھا۔ اب یہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ سمبل آف دا پاسٹ۔ اگر سمپلی دیکھا جائے تو یہ ایک قسم کا نوسٹیلجیا جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ رینیفسکی کو اس کے جتنے بھی پاسٹ کے میٹرز تھے وہ یاد دلاتی ہے، کیسے اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی، کیسے اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری میموریز جو تھی وہ اس کی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ ریپرزینٹ دا اولڈ ایرسٹوکریٹک وے آف لائف اینڈ فیملی لیگیسی۔ ایک تو یہ لیگیسی کو شو کرتا تھا، دوسرا یہ پرانے ایرسٹوکریٹک جینے کے یا زندگی جینے کے طریقے کو شو کرتا تھا۔ دوسرا چینج اینڈ ڈیکے۔ اٹس ڈسٹرکشن ریفلیکٹ سوسائٹل ٹرانسفارمیشن اینڈ دا اینڈ آف این ایرا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ شو یہ کرتا ہے کہ ایک ایرا جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، ایک ایرا کی مکمل جتنی بھی جڑیں ہیں وہ ختم ہو گئی اور وہ ٹرانسفارم ہو گیا دوسرے ایرا میں، یعنی ایک ایرا ختم ہو گیا اور دوسرا ایرا شروع ہو گیا۔ وہ ایرا کہ جس میں جو مڈل کلاس ہے وہ اب ٹاپ پر آ رہی ہے۔ انفلفلمنٹ پوٹینشیل، بیوٹیفل بٹ انپروفیٹیبل، mirroring the family's stagnation۔ اب یہاں پہ فیملی کی سچویشن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فیملی کتنی اسٹیگننٹ ہو گئی ہے۔ یہ لگتا تو خوبصورت تھا، لیکن اس سے کسی کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا اور صرف اب یہ نمائش کے لیے تھا۔ سیکنڈ ون ہے ایکس۔ اچھا، یہ وہ کلاڑیاں ہیں کہ جن سے وہ چیری بلاسم کے جو ٹریز ہیں ان کو کاٹا گیا تھا۔ تو یہ سمبلائز کرتا ہے ڈسٹرکشن کو اور ٹرانزیشن کو۔ سمبل آف ڈسٹرکشن مارکس دا irreversible cutting down of the past۔ اور یہ کیا سمبلائز کرتا ہے؟ ڈسٹرکشن کو۔ ڈسٹرکشن کیسے کہ جو پچھلا جتنا بھی پاسٹ کی میموریز ہے وہ سارے اس سے کٹ ڈاؤن ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب چیری آرچڈ کو کاٹا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ساری بھی میموریز اور جتنے بھی پاسٹ کے ایونٹس تھے وہ بھی ساتھ میں ختم ہو گئے۔ ٹرانزیشن ریپرزینٹ دا رائز آف ماڈرنائزیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن۔ اور دوسرے ریپرزینٹ کرتا ہے چینج کو۔ چینج کہاں پہ آ رہا تھا؟ رشیا میں، اور رشیا میں چینج کیا آ رہا تھا کہ ماڈرنائزیشن جو تھی اب وہ ہو رہی تھی، اور جو پاور شفٹ تھا وہ ہو رہا تھا۔ پاور شفٹ کیا تھا کہ جو ایرسٹوکریٹس تھے ان سے اب مڈل کلاس جو لوگ تھے وہ پاور کو چھین رہے تھے۔ اور دوسرا انڈسٹریلائزیشن اس طرح، کیونکہ اس کو یہاں پہ جتنے بھی چیری بلاسم کے ٹریز تھے ان کو کاٹ کر یہاں پہ لوفکن اب ایک سمر ہاؤس بنانے والا تھا۔ پھر ہے دا اسٹیٹ۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ رہتے تھے، تو یہ سمبلائز کرتا ہے کلاس ڈویژن کو اور دوسرا ڈکلائن کو۔ سمبل آف کلاس ڈیوائڈ، اے مائکروکازم آف رشین سوسائٹی ود ایرسٹوکریٹس، سرونٹس اینڈ دا بورگیز۔ اب یہاں پہ وہی بات کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ رشین سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن تھی۔ یہاں پہ ایرسٹوکریٹس تھے، ان کے نوکر تھے، اور ان کے باقی جتنے بھی خادم وغیرہ تھے یا اہلکار تھے وہ تھے۔ دوسرا یہ ڈکلائن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اٹ سیل سگنیفائز دا کولیپس آف دا ایرسٹوکریسی۔ اور جب یہ بک گیا، کیوں بکا؟ کیونکہ ان کے پاس اب قرض یعنی انٹرسٹ پے کرنے کے پیسے نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ بک گیا، جس سے ایرسٹوکریسی کا اینڈ ہوا۔ پھر ہے دا بروکن اسٹرنگ۔ اب ہمیں دو جگہ پہ پلے میں رسی ٹوٹنے کی آواز سنائی پڑتی ہے، تو یہ کیا سمبلائز کرتی ہے؟ سمبل آف لاس۔ ایک تو یہ لاس کو سمبلائز کرتی ہے، reflects the fragility of life and the severing of ties with tradition۔ مطلب یہ کہ جو ٹریڈیشن کے ساتھ یہ اپنے آپ کو باندھ رہے تھے وہ کتنا کمزور ہوتا جا رہا تھا، وہ کتنا سیویئر ہوتا جا رہا تھا، اور لائف کتنی فریجائل ہوتی جا رہی تھی۔ سیکنڈ ہے انیویٹیبلٹی، سجیسٹ دا چینج از انایوائڈیبل۔ دوسرا یہ اس چیز کو سمبلائز کرتا تھا کہ جو چینج ہے اس کو آپ رد نہیں کر سکتے، اس کو آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے۔ پھر فرس، دا اولڈ سرونٹ۔ فرس وہ ہے کہ جو بندہ لاسٹ میں بیمار ہو گیا تھا اور سارے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو جب وہ نکلا تو گھر خالی تھا، پھر وہ ایک صوفے پر لیٹ گیا اور بس وہ ایکسس کی آواز سنتا رہا۔ سمبل آف obsolescence ریپرزینٹس لائلٹی ٹو دا اولڈ ویز بٹ از الٹیمیٹلی فارگاٹن۔ اب وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جو ایک لائل سرونٹ تھا، وہ ایک پروف تھا لائلٹی کا، لیکن اس کو کیا کیا؟ آخر میں چھوڑ دیا گیا، نیگلیکٹ۔ ہز فیتھ پیرللز ٹو ڈسریگارڈ فار ٹریڈیشن۔ اب اس کی جو اپنی قسمت تھی وہ بھی بالکل ان ٹریڈیشنز کی طرح تھی جن کی کوئی بھی رسپیکٹ نہیں کی گئی تھی۔
پھر ہے نرسری. اب نرسری وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ یہ جو بچے ہیں یہ بڑے ہوئے تھے، یا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ لاسٹ میں انہوں نے اسٹے کیا تھا. تو یہ ہے سمبل آف انوسینس. انوسینس کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ وہ جو چھوٹے بچے تھے وہ بڑے ہوئے تھے. ایووکس نوسٹیلجیا فار چائلڈہڈ اینڈ دا پاسٹ. اچھا، یہاں پہ چائلڈہڈ کا نوسٹیلجیا تھا، جتنے بھی بچے تھے انہوں نے یہاں پہ کھیل کود کی تھی، اور پاسٹ کی ایک بہت اچھی یاد تھی یہاں پہ. لاس آف انوسینس ہائی لائٹس دا فیملیز انیبلٹی ٹو اڈاپٹ دا نیو ریئلٹیز. دوسرا، اس میں انوسینس جو تھی وہ ختم ہو گئی. کس طرح ختم ہو گئی؟ معصومیت کا خاتمہ کس طرح ہو؟ کیونکہ جو فیملی تھی انہوں نے نیو ریئلٹیز کو اڈاپٹ کرنے سے انکار کر دیا، یا وہ اڈاپٹ نہیں کر پائے. پھر ہے فرنیچر اینڈ آبجیکٹس. اب اگر دیکھا جائے تو اس اسٹیٹ میں، یعنی اس گھر میں جتنا بھی فرنیچر تھا وہ بہت پرانا تھا. تو وہ کیا سمبلائز کرتا ہے؟ سمبل آف ڈکلائن ریفلیکٹ دا فیملیز فائنینشیل اینڈ سوشل ڈکے. تو وہ جتنا پرانا فرنیچر تھا اتنا ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ فیملی کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے، اور وہ سوشلی کس مقام پر ہے، یعنی ان کا جو زوال ہے وہ کتنے حد تک ہے. اٹیچمنٹ ٹو دا پاسٹ شو دیئر ریلکٹنس ٹو لیٹ گو آف دیئر لیگیسی. اچھا، اس کے علاوہ وہ ان کی لیگیسی کے بارے میں بتاتا تھا کہ وہ اپنے پاس سے کتنے زیادہ ریلیٹ ہیں، یا ان کو اپنے پرانے اطوار کتنے پسند ہیں. دا ریلوے. تو یہ وہ ریلوے لائن تھی جو کہ اسٹیٹ کو ٹاؤن کے ساتھ کنیکٹ کرتی تھی. سمبل آف پروگریس ریپرزینٹ انڈسٹریلائزیشن اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. اب یہ ایک تو سمبل آف پروگریس کو شو کرتا ہے کہ جو انڈسٹریلائزیشن تھی وہ اور جو ماڈرن ورلڈ تھی وہ آپس میں کتنے لنک تھے. دوسرا، یہ اسکیپ کو شو کرتا ہے، سجیسٹ دا پاسبلٹی آف اے نیو بگننگ اور ڈپارچر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پرانی جتنی بھی ٹینشن وغیرہ تھی وہ چھوڑ دی تھی، اور اب یہ ٹاؤن جا رہے تھے کیونکہ ان کا گھر بک چکا تھا. تو یہ کیا ہے؟ ایک نئی شروعات کی بات ہو رہی ہے، یا ایک نئے آغاز کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی ریلوے سمبلائز کرتا ہے. پھر ہے منی. منی جو ہے وہ تو نارملی ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ لوفکن کی بات ہو رہی ہے. سمبل آف پاور ہائی لائٹس دا شفٹنگ کنٹرول فرام دا ایرسٹوکریسی ٹو دا بورگیز. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعلیٰ طبقے سے جو چھوٹا طبقہ تھا یا جو درمیانہ طبقہ تھا ان کے لوگوں کو پاور شفٹ ہو رہی تھی. ڈرائیونگ فورس ڈٹرمائنڈ دیٹ فیتھ آف اورچڈ. اور لوفکن نے کیا کیا تھا؟ پیسے کے ذریعے سے ہی اورچڈ اور اسٹیٹ کا فیصلہ کیا تھا. یہ وہ کیز ہیں کہ جب نیلامی ہوئی تو اس کے بعد جو رینیفس کی تھی اس کے ہاتھ میں تھی. تو یہ کیا سمبلائز کرتے ہیں؟ سمبل آف اتھارٹی دا ٹرانسفر آف کیز مارکس دا لاس آف اونرشپ. اب جب کیز ٹرانسفر ہوئی یعنی لوفکن کے پاس گئی تو کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس رینیفسکی سے اس کا اونرشپ یعنی گھر کی یا اسٹیٹ کی اونرشپ چلی گئی تھی. فائنلٹی ریپرزینٹ دا اینڈ آف این ایرا فار دا فیملی. اور جب اس نے کیز ٹرانسفر کی تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کا یا اس فیملی کا جو ایرا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اب اس نئے بندے کا لوفکن کا ایرا سٹارٹ ہو رہا ہے. دا ٹیلی گراف پولز. اب ٹیلی گراف پولز اگر کوئی بندہ دور سے دیکھتا تو اس کو اسٹیٹ کے ساتھ وہ پولز نظر آتے. سمبل آف کنیکشن ریفلیکٹ دا اسپریڈ آف ٹیکنالوجی اینڈ ماڈرنائزیشن. ایک تو یہ کیا تھا؟ کنیکشن کا سمبل تھا، اور یہ ریفلیکٹ کرتا تھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کتنی اسپریڈ ہو گئی ہے اور ماڈرنائزیشن کتنے حد تک پہنچ گئی ہے. کنٹراسٹ ہائی لائٹ دا اسٹیٹک آؤٹ ڈیٹڈ لائف آف دا ایرسٹوکریسی. اور دوسرا یہ ایک اور چیز کو ہائی لائٹ کرتا تھا، وہ ان ایرسٹوکریٹ کی لائف تھی کہ ان کی لائف کتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہے. پھر ہے بال ڈانس پارٹی. اب یہ وہ ڈانس پارٹی تھی کہ جو رینیفسکی نے لاسٹ میں ارینج کروائی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو شو نہیں کروانا چاہتی تھی کہ اس کو انزائٹی ہے بہت زیادہ، اور دوسرا وہ اپنی جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتی تھی. سمبل آف ایلوژن. ایک تو وہ یہ تھا کہ سمبل آف ایلوژن اس لیے تھا کیونکہ جو فیملی تھی وہ اب اپنے اختتام کو پہنچنے والی تھی، ان کا زوال آنے والا تھا، لیکن وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے تھے، اس سچویشن کو ڈینائی کر رہے تھے اس پارٹی کے ذریعے سے. فالس گرینڈور a last attempt to cling the aristocratic tradition. اور دوسرا کیا تھا؟ وہ ایک فیک شان و شوکت بنانا چاہتے تھے، ایک جھوٹی شان و شوکت جو تھی اس کو کھڑا کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ایرسٹوکریٹ کی یا ایرسٹوکریٹک ٹریڈیشن کی، لیکن اس طرح نہیں ہو پایا. دا آرچڈز بلاسم. جو آرچڈ جو تھے وہ جو کھل رہے تھے، ان میں جو چیری کے ٹریز تھے وہ کس طرح سے کھلے ہوئے تھے. سمبل آف فلیٹنگ بیوٹی. ایک تو یہ کہ وہ سمبلائز کرتے تھے ختم ہونے والی بیوٹی کو. ریفلیکٹ لائفس امپرماننس اینڈ ٹرانزٹ ہیپینس. اور وہ کیا بتاتے تھے کہ لائف کتنی وہ امپرماننٹ ہے اور ہیپینس جو ہے وہ کتنے کم وقت کے لیے ہے.
ہوپ اینڈ فریجیلٹی، سجیسٹ بیوٹی دیٹ کین ناٹ انڈیور۔ دوسرا وہ ہوپ کو سمبلائز کرتا تھا اور فریجیلٹی کو، اور یہ بتاتا تھا کہ بیوٹی جو ہے وہ کبھی بھی زیادہ وقت تک نہیں ہوتی، پائیدار نہیں ہوتی۔ تو دوستو، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔